بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قسم کھا کر فرمایا کہ جس گھر میں یہ ایک قرآن کی صورت پڑھی جائے گی اس گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی اور نسلوں سے بھی دولت ختم نہ ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، سب کاموں کو چھوڑ کر صرف آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جو وظیفہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگ پڑھ کے کامیاب ہو چکے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لیں گے تو اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے عطا کرے گا۔ آپ کو جو چاہیے ہوگا مل جائے گا۔ بڑا محل چاہیے یا بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، کوٹھیاں یا بنگلے چاہیے یا ہیرے جواہرات چاہیے، دنیا جہان کے خزانے چاہیے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ لیں۔ آپ کو فوری طور پر غیب سے اتنی مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو وہاں سے پیسے آنا شروع ہوں گے جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ اگر آج کام کاج پر ہوں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں موجود ہوں تو وہاں پڑھ لیں۔ دکان میں ہوں یا دفتر میں ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جس جگہ موجود ہوں، یہ وظیفہ آپ لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جو کوئی بھی سچے دل سے اور کامل یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہے وہ فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو بالکل سستی مت کیجیے گا۔ آپ لوگ بڑی سستی کر جاتے ہیں۔ کوئی ویڈیو آتی ہے تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج پڑھیں گے، کل پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، یہ عمل پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ یہ عمل اتنا آسان اور سادہ سا ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آسان طریقے سے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ مشکل وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ پڑھ نہ سکیں، بلکہ بالکل آسان ترین وظیفہ ہے۔ شاید آپ نے اس سے زیادہ آسان وظیفہ اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہوگا اور یہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ عمل ہے۔ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے اور ایسا کوئی دن نہیں ہوتا کہ میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر صرف ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی دولت ملے گی کہ آپ لوگ بے چینی سے اگلے دن کا انتظار کریں گے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کے حالات کو اور آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک کرم فرمائے گا اور بڑی سے بڑی پریشانی، گھروں میں فاقے، مفلسی، لاچاری، آپ لوگوں کا کوئی کام، کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، جاب نہیں، آپ کا کہیں دل نہیں لگتا، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آپ کے اوپر اگر بے شمار قرضہ ہے اور قرضدار پریشان کرتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اگر اس طرح کے معاملات میں ہیں اور اس طرح کے حالات میں ہیں تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیں۔ 2 منٹ نکال کر جہاں کہیں موجود ہوں سکون سے بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی نسلیں انشاءاللہ دولت سے کھیلیں گی۔ اتنی دولت آپ کو ملے گی، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہ جائے گا۔ یہ وظیفہ جس کو بتاتا ہوں تو پہلے کہتا ہے کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ سے دولت ہی سنبھالی نہ جائے۔ دولت رکھنے کی جگہ ہو اور دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہر انسان ہی پریشان ہے۔ کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی پریشانی ہے۔ اسی طرح سے کسی کو رزق کی پریشانی کا سامنا ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی پریشانی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت نہیں سنبھالی جاتی تو غریب اپنے جھونپڑے میں پریشان ہے۔
تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اس کے اندر اور زیادہ تفرقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور پروانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفرقات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہا۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف عارضی طور پر دل بہلا۔ ناظرین، مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کا درجہ ہیں۔ سادہ لوگ حواس و آفات کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسی کے امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی اور ارزانی، امن اور بد امنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک اور بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، بالفرض دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، ہر تکلیف اور آزمائش، سہولت اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہونا اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہی ایک اچھے مسلمان کا شیوا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔
اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت بھی پیدا کیجیے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہے اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام آج سے ہی شروع کر دیں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین کرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی کے مصداق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں فرمایا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ دوستو، سورۃ النحل میں اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ 2 چیزوں، ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ پریشان زندگی عطا ہوگی۔ اسی لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ 1 منٹ ایسا نکالنا کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ جو چاہیں کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھیں فوراً یہ وظیفہ چاہیں تو اس وقت پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، سوتے وقت پڑھ لیں، جب آپ کا دل کرے، جب فراغت ہو۔ ناظرین، اللہ کریم کی ذات بصیر و علیم کے کسی اسم کا ذاکر بننے والا انسان غیر معمولی ذہانت اور حسیات کا حامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسم رب العالمین یا بصیرو ہے۔
صوفیاء کرام کا یقین و ایمان ہے کہ اس اسم مبارک کے عامل پر زمین اور آسمان کے تمام راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کی نظر میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ وہ ہزاروں میل دور تک دیکھ سکتا ہے اور چاہے تو ہزاروں میل جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روک لے۔ اس کے موکل حاضر ہو کر ذاکر کو دو خلتیں عطا کرتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری خلت یہ ہے کہ ذاکر جو فعل کرتا ہے دیکھ بھال کر حقیقت پر نظر رکھ کر کرتا ہے، اور خلت باطن یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں اسے معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس صفت کو سب سے زیادہ جس نے ظاہر کیا وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس ورد کے عامل سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا ورد کرنے اور نقش پاس رکھنے سے کشف کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ خلوت اور تنہائی میں رہ کر اس اسم کا ذکر کرنے والا ہر قسم کی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ شروع کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا سمیعو یا بصیرو، آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو براہ کرم گزارش کر رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھیں گے اور عمل میں کمی بیشی کر جائیں گے۔ ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ کون سا وظیفہ کس ترتیب سے اور کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ یا سمیعو یا بصیرو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا حی یا قیوم۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ وظیفہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جب 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ یا بصیرو، یہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہی ہے، یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں یعنی تحت الثری بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ اور سمیع وہ ذات ہے کہ جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی، خواہ باریک سے باریک ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ حمد کہنے والوں کی حمد
حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعائیں سن کر قبول کرتا ہے، اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے، کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے کی خواہش ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ دوستو، یاد رکھیے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ جلد بازی کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا کی قبولیت ہوتی دکھائی نہیں دیتی، پس پھر وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیے گا۔ جزاک اللہ۔